اکثر جب آپ زیارات پہ جاتے ہیں تو ان زیارات پہ ہر حرم میں ایک شعبہ ہوتا ہے جسے شعبہ کفش داری کہا جاتا ہے. یعنی اس شعبے کا کام یہ ہوتا ہے کہ آپ کے جوتے وہ آپ سے لے لیتے ہیں جب آپ حرم جا رہے ہوتے ہیں اور وہ محفوظ کر لیتے ہیں. پھر جب آپ حرم سے زیارت کر کے لوٹتے ہیں تو پھر وہی جوتے وہ آپ کو واپس کر دیتے ہیں. یہ جوتے آپ سے اس لیے لیتے ہیں تاکہ جب آپ زیارت کے لیے جائیں، اندر جائیں، ذریح کے قریب جائیں تو آپ کا ذہن اس فکر میں نہ ہو کہ میرے جوتے نہ کوئی اٹھا لے یا میرے جوتے چوری نہ ہو جائیں یا کوئی اور نقصان نہ ہو جائے. آپ کا ذہن ان الجھنوں سے آزاد ہو تاکہ آپ کو زیارت کی لذت محسوس ہو، آپ کی توجہ زیارت کی جانب ہو، آپ کا تفکر زیارت کی جانب ہو. جب آپ ذریح کے قریب جائیں تو آپ کا ذہن، آپ کا تفکر، آپ کا تمام تر دھیان ذریح کی طرف ہو، زیارت کی طرف ہو، امام کی طرف ہو. پھر وہ جب آپ زیارت کر کے لوٹتے ہیں تو پھر وہ جوتے آپ کو واپس کر دیے جاتے ہیں. ایک اور بھی حرم ہے جس میں آپ نے ہر روز 5 مرتبہ جانا ہوتا ہے، اور جیسے ہی آپ مصلی کے قریب جاتے ہیں تو وہاں بھی صدا آتی ہے فخلع نعلیک، اپنے جوتے اتار دو. اور وہ حرم ہے خدا کا حرم، نماز. وہاں بھی آپ کو جوتے اتارنے پڑتے ہیں. لیکن کون سے جوتے؟ الجھنوں کے جوتے، مشکلات کے جوتے، ذہنی دباؤ کے جوتے، دنیا کی فکر کے جوتے. یہ جوتے ہیں، یہ ساری چیزیں، گھریلو مشکلات، الجھنیں، ساری چیزیں یہ جوتوں کی مثال ہے. جب نماز میں جائیں، اگر چاہتے ہیں یہ مشکلات حل ہوں، اگر چاہتے ہیں کہ یہ مشکلات اور الجھنیں ان کی گرہ کھلے اور آپ ان مشکلوں سے آزاد ہوں، تو آپ جب نماز میں جائیں تو یہ تمام تر مشکلات مصلی سے باہر رکھ کے اللہ کے سامنے بندہ بن کے جائیں. مشکلوں میں گرفتار بن کے نہ جائیں، الجھنوں میں گرفتار بن کے نہ جائیں، دنیاوی فکر میں بندہ ہوا گرفتار انسان بن کے نہ جائیں. جب مصلی پہ جائیں تو عبد بن کے جائیں، یہ جوتے چھوڑ کے جائیں. جس طرح حرم میں ایک شعبہ ہے کفش داری کا، اسی طرح اللہ نے بھی ان جوتوں کو سنبھالنے کے لیے ایک نظام رکھا ہے. یعنی یہ جوتے، یعنی دنیا کی فکر، دنیا کی الجھنیں، دنیا کی مشکلات، یہ آپ چھوڑ کے جائیں. وہ جو مشکلات آپ چھوڑ کے گئے، جب مصلی پہ گئے تو بندہ بن کے گئے، عبد بن کے گئے. جیسے ہی اللہ اکبر کہا، مشکلات کو آپ نے یہ کہا کہ ابھی دور ہو جاؤ کہ میں بندہ ہوں، ابھی میں مشکلات میں گرفتار نہیں ہوں، ابھی میں صرف بندہ ہوں. ابھی میری ذمہ داری ہے کہ میں کہوں الحمدللہ رب العالمین. ابھی میں مامور ہوں کہ میں کہوں الرحمن الرحیم. ابھی مجھے اللہ کا حکم ہے کہ میں کہوں مالک یوم الدین. ابھی مجھے اللہ نے دستور دیا ہے کہ میں کہوں ایاک نعبد و ایاک نستعین. جب تمام مشکلات کو چھوڑ کر مصلی پہ عبد بن کے کھڑے رہو گے تو وہ جو جوتے تم نے اتارے، یعنی مشکلات، فکر، الجھنیں، یہ جو تم جوتے اتار کر، مشکلیں چھوڑ کر، الجھنیں چھوڑ کر مصلی پہ صرف عبد بنے رہے، اللہ جیسے ہی تم نماز ختم کرو گے وہ الجھنیں تمہاری کھول دے گا، وہ مشکلات تمہاری کھول دے گا. وہیں پہ تمہیں کال آ جائے گی کہ جناب مشکل حل ہو گئی. حرم کے کفشدار جوتے جیسے رکھتے ہیں ویسے آپ کو واپس کر دیتے ہیں. لیکن اللہ جب آپ کے یہ زندگی کی الجھنیں، مشکلات، یہ جو جوتے آپ اتار کر مصلی پہ گئے، اللہ صرف رکھتا نہیں ہے، وہ زندگی میں جہاں جہاں آپ کو مشکل تھی، یعنی جوتا پھٹا ہوا تھا آپ کا، وہ آپ کو سلائی ہو کے ملتا ہے، وہ آپ کو پالش ہو کے ملتا ہے، اور پھر تمام الجھنیں خدا کی ذات وہیں پر حل کر دیتی ہے.